بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 9 محرم الحرام شب عاشور، کل بھی آپ کی خدمت میں میر انیس کے مرثیے مناسبت کے حوالے سے عرض کیے تھے، اور آج شب عاشور اور اس سے آگے کی داستان میر انیس کے اشعار کی صورت میں سنیے۔ کہا جب شب عاشور سے متعلق، جب زلف کو کھولے ہوئے لیلائے شب آئی، شب عاشور، جب زلف کو کھولے ہوئے لیلائے شب آئی، پردیس میں سادات پہ آفت عجب آئی، فریاد کنا روح امیر عرب آئی، غل تھا، شور تھا، غل تھا کہ شب قتل شے تشنا لب آئی، سادات کو کیا کیا غم جاں کا دکھائے، رات ایسی مصیبت کی نہ اللہ دکھائے۔ تو اب آج کی رات الگ الگ جگہوں پر الگ الگ واقعات ہو رہے ہیں، سنیے اشعار کی صورت میں۔ ایک خیمہ ہے، اس خیمے میں کیا ہو رہا ہے؟ تھے دوسرے خیمے میں ادھر سبت پیمبر، امام علی مقام بیٹھے تھے، دوسرے خیمے میں ادھر سبت پیمبر، دربار میں حاضر تھے رفیقان دلاور، اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ ایک پہلو میں قاسم تھے اور ایک پہلو میں اکبر، اکبر کے ادھر لخت دل زینب مستر، شبیر محبت سے سخن کرتے تھے سب سے، عباس علی سامنے بیٹھے تھے ادب سے۔ ایک خیمے کا یہ منظر ہے، اور ساتھ میں کیا ہو رہا ہے؟ تسبیح کہیں تھی، کہیں سجدے، کہیں زاری، تھا صوت حسن سے کوئی قرآن کا قاری، کرتا تھا کوئی عرض کہ یا حضرت باری، اب صبح کو عزت ہے تیرے ہاتھ ہماری، اب صبح کو عزت ہے تیرے ہاتھ ہماری، حرمت سے شریک شہداء کیجیو یا رب، تو حوصلہ و صبر عطا کیجیو یا رب۔ یہ سارے اصحاب اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ بس کل ہم آقا حسین کا ساتھ دے سکیں، اور ساتھ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ سارے اصحاب حسین آج کی اس شب ان لمحات میں کہہ رہے ہیں ہم ہیں تیرے محبوب کے پیارے کے مددگار، ہم ہیں تیرے محبوب کے پیارے کے مددگار، مرنے کے لیے آئے ہیں یہاں چھوڑ کے گھر بار، یہ بندے بے کس، امام حسین، یہ بندے بے کس ہے مصیبت میں گرفتار، کر رحم کہ ہے ذات تیری راحم و غفار، فاقوں کے سبب جسم کی طاقت میں کمی ہے، تجھ سے طلب قوت ثابت قدمی ہے، بے کس ہیں، مسافر ہیں، وطن دور ہے، گھر دور، ہفتم سے 7 دن ہفتم سے ہمیں گھیرے ہے یہ لشکر مقہور، تیروں سے ہو غربال، تیروں سے ہو غربال کے تیغوں سے بدن چور، چاہے کچھ بھی ہو جائے، تیروں سے ہو غربال کے تیغوں سے بدن چور، احمد کے نواسے سے جدائی نہیں منظور، پھر منہ کسے دکھلائیں جو سردار کو چھوڑیں، کیوں کر تیرے مقبول کی سرکار کو چھوڑیں، کیوں امام حسین کو آج کی شب چھوڑ کے جائیں؟ اصحاب کہہ رہے ہیں مردوں کے لیے ننگ ہے تلواروں سے لڑنا، راحت ہو کے ایذا یہی جینا یہی مرنا، تو چاہے تو مشکل نہیں کچھ سر سے گزرنا، اے کل کے مددگار مدد جنگ میں کرنا، فاقوں میں ہزاروں سے وغا ہو تو مزہ ہے، کچھ حق کے نمک ہم سے ادا ہو تو مزہ ہے۔ کہ اللہ ہمیں ہمت دینا کہ ہم حسین کے جاباز سپاہی بن کر لڑ سکیں۔ یہاں پر تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، وہاں کچھ اور ہوا۔ کیا ہوا؟ کرتے تھے مناجات ادھر یاور و انصار، جو آپ نے بھی سنا، کرتے تھے مناجات ادھر یاور و انصار، پڑھتے تھے نماز شب ادھر سید ابرار، تھی نیت تسبیح بطول جگر افگار۔ کتنے میں کیا ہوا؟ آواز بکا خیمے سے آنے لگی یک بار، رونے کی آواز آئی، اکبر سے اشارہ کیا مڑ کر کہ یہ کیا ہے؟ اکبر نے کیا کہا؟ کی عرض پھپھی جان کے رونے کی صدا ہے۔ جناب علی اکبر نے بتایا کہ یہ جناب زینب کبریٰ مضطرب ہے۔ اب جناب علی اکبر امام عالی مقام کو میر انیس کی زبان میں دیگر خیموں کے احوال سنا رہے ہیں۔ جناب زینب کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یوں تو کئی راتوں سے وہ ہیں مستر و بیتاب، راحت کی نہ صورت ہے نہ آرام کا اسباب، غش میں جو ذرا بند ہوئے دیدے پر آب، روتی ہوئی چوکی ہیں ابھی دیکھ کے کچھ خواب، نالین کہیں چادر پرنور کہیں ہے، اس وقت سے بسمل کی طرح چین نہیں ہے، سب بیبیاں موجود ہیں بچوں کو لیے پاس،
ایک ایک کا اندیشہ ہے، ایک ایک کا وسواس، جو پوچھتا ہے وجہ تو کہتی ہیں بسد یاس، لوگوں ہمیں شبیر کے بچنے کی نہیں آس، مانگو یہ دعا غیب سے بے کس کی مدد ہو، صدقے کرو مجھ کو کہ بلا بھائی کی رد ہو، صدقے کرو مجھ کو کہ بلا بھائی کی رد ہو۔ ان کا تو یہ احوال ہے، جناب علی اکبر کہہ رہے ہیں امام حسین سے کہ جناب زینب کا تو یہ حال ہے، لیکن اماں کا کیا عالم ہے میری؟ ان کا تو یہ احوال ہے، اماں کا یہ عالم، اشکوں کی جھڑی آنکھوں سے تھمتی نہیں ایک دم، اصغر کی بھی ہے فکر سکینہ کا بھی ہے غم، 6 ماہ کا بچہ بھی ہوا جاتا ہے بے دم، گودی میں اٹھائیں اسے یا اس کو سنبھالیں، 2 روز کے فاقے میں وہ کس کس کو سنبھالیں، چونکہ 9 محرم ہے نا اور 7 محرم سے پانی بند ہے، 2 روز کے فاقے میں وہ کس کس کو سنبھالیں، بتلاؤ بتلاؤ۔ اب سب خیمے میں امام علی مقام کو یاد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں گویا جناب سکینہ، یہ آپ نے سب کا حال سنا، اب امام علی مقام کی صاحبزادی جناب سکینہ کیا کہہ رہی ہیں، بتلاؤ آج کی بتلاؤ شے جن و بشر کیوں نہیں آتے، اب رات بہت کم ہے، ادھر کیوں نہیں آتے، آزردہ ہے کیا مجھ سے، ادھر کیوں نہیں آتے، کیا آج وہیں سوئیں گے، گھر کیوں نہیں آتے، یعنی ہمارے خیمے میں کیوں نہیں آ رہے، اب پیاسوں کی فریاد بھی سنتے نہیں بابا، اب پیاسوں کی فریاد بھی بابا نہیں سنتے، حضرت میرے رونے کی صدا کیا نہیں سنتے، رو کر علی اکبر نے جو کی شے سے یہ تقریر، پڑھتے ہوئے تسبیح گئے حضرت شبیر، دیکھی جو نہ تھی دیر سے وہ چاند سی تصویر، اب امام علی مقام پہنچے ہیں اپنی بہنوں کے پاس، بیویوں کے پاس، دیکھی جو نہ تھی دیر سے وہ چاند سی تصویر، قدموں پہ محبت سے گری دوڑ کے ہمشیر، بیتاب جو پایا بہت اس تشنہ دہن کو، شبیر نے لپٹا لیا سینے سے بہن کو۔ یہ ذکر ابھی تھا کہ سکینہ نے پکارا، کیا کہا، سونا تو گیا آپ کے ہمراہ ہمارا، میں جاگتی ہوں اور جہاں سوتا ہے سارا، گردوں پہ چمکنے لگا ہے صبح کا تارا، صبح عاشور بلند ہو رہی ہے، گردوں پہ چمکنے لگا ہے صبح کا تارا، نیند آئی ہے بیٹی کو سلا جائیے بابا، بس ہو چکی باتیں اب ادھر آئیے بابا۔ حضرت نے کہا میں تیری آواز کے قرباں، اللہ تم اب تک نہیں سوئی ہو میری جان، غربت نے کہاں راحت و آرام کا سامان، بن باپ کے تم کو تو نہیں چین کسی آن، اچھی نہیں عادت یہ نہ رویا کرو بی بی، پہلو میں کبھی ماں کے بھی سویا کرو بی بی، کیا ہوئے جو ہم گھر میں کسی شب کو نہ آئیں، مجبور ہوں ایسے کہ تمہیں چھوڑ کے جائیں، تم پاؤ نہ ہم کو نہ تمہیں ہم کہیں پائیں، بی بی کہو پھر سینے پہ کس طرح سلائیں، جنگل میں بہت قافلے لٹ جاتے ہیں بی بی، برسوں جو رہے ساتھ وہ چھٹ جاتے ہیں بی بی، یہ امام علی مقام سمجھا رہے ہیں جناب سکینہ کو، بس اب امام علی مقام رخصت ہو رہے ہیں، جنگ کے لیے جا رہے ہیں، تھے گرد حرم بیچ میں وہ عاشق حق تھا، مانند سحر رنگ ہر ایک بی بی کا فخ تھا، بانوئے 2 عالم کا جگر سینے میں شق تھا، زینب یہ تڑپتی تھی کہ حضرت کو قلق تھا، شبیر کے پہلو سے نہ ہٹتی تھی سکینہ، بڑھتے تھے تو دامن سے لپٹتی تھی سکینہ، شے کہتے تھے بی بی ہمیں اب جانے دو گھر سے، سینہ میرا شق ہوتا ہے لپٹو نہ پدر سے، وہ کہتی تھی سایہ جو یہ اٹھ جائے گا سر سے، ہائے ہائے میں تمہیں ڈھونڈ کے لاؤں گی کدھر سے، بیٹی کا سوا آپ کے کوئی نہیں بابا، شب بھر میں ایسی خوف سے سوئی نہیں بابا، صدقے گئی سن لو کہ میں کہتی ہوں جتا کر، تم پہلے فدا کیجیو سر شہ کے قدم پر۔ اب یہ کیا ہو رہا ہے، جناب سکینہ سے بات ہو گئی امام علی مقام کی، اب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ اپنے بیٹوں کو جنگ کے لیے کیا کہہ کر تیار کر رہی ہیں، صدقے گئی سن لو کہ میں کہتی ہوں جتا کر، تم پہلے فدا کیجیو سر شہ کے قدم پر، میدان میں زخمی ہوئے گر قاسم و اکبر، پھر تم میرے فرزند نہ میں دونوں کی مادر، ماں اپنے انداز میں کہہ رہی ہے کہ سب سے پہلے تم نے
نے شہادت دینی ہے. جب دل ہوا ناراض تو فرزند کہاں کے, کس کام کا وہ لال, جو کام آئے نہ ماں کے, اس بی بی کے فاقوں کے ہیں پالے ہوئے یہ لال. جناب اون محمد کی, جناب زینب کے دلاروں کی شہادت سنیے روز عاشور. اس بی بی کے فاقوں کے ہیں پالے ہوئے یہ لال, دولت ہے یہی اور یہی حشمت و اقبال. 7-8 برس کے ہیں ابھی کیا ہے سن و سال, سب ہاتھ ملیں گے جو یہ گل ہو گئے پامال. تازہ یہی 2 پھول ہیں جعفر کے چمن میں, مر جائے گا باپ ان کی خبر سن کے وطن نے. بچوں تمہیں قسمت نے نہ پروان چڑھایا. اب جناب اون محمد میدان میں گئے اور وہاں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. بس یہ آخری شعر, جناب زینب کبریٰ اپنے بچوں سے, اپنے بچوں کے پاس کھڑے رہ کر, اپنے بچوں کے لاشیں مبارک کے پاس کھڑے رہ کر کیا کہہ رہی ہیں. بچوں تمہیں قسمت نے نہ پروان چڑھایا, حسرت رہی ماں نے تمہیں دولہا نہ بنایا. پیدا ہوئے جس دن سے کبھی چین نہ پایا, دیکھی نہ جوانی کہ پیام اجل آیا. ہائے ہائے چمن دہر میں پھولے نہ پھلے تم, ہائے ہائے چمن دہر میں پھولے نہ پھلے تم, جب فصل بہاری کے دن آئے تو چلے تم.